ایک ایکٹیویٹی کرواتے ہیں اپنے ایریاز میں انٹیریئر سائڈ میں, جس کا نام ہم نے رکھا ہے بابا ماں بعید کنم, جس میں ہم لوگ جو غریب بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ جو ہے وہ کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں عید کے حوالے سے کہ وہ لوگ بھی عید کر سکیں. پسماندگی دیکھ کر گئے تھے اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور عید پر جو معصوم بچے ہیں ان کو جو ہے مستحق لوگ جو ہے ان کو کپڑے بھی پہنائیں گے. سندھ فیس بک فرینڈ کی ٹیم نے جو ہمارے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا وہی غربت جو سندھ میں ہمیں پائی جاتی ہے, جو سندھ میں ہمارے پاس جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, جو حالات سندھ کے اندر ہیں, ہمارے سندھ میں ایجوکیشن سسٹم السلام علیکم ناظرین, ویکلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ظہیر عباس. آج ایک بار پھر لسبیلا نیشنل ٹرسٹ, بہار فاؤنڈیشن اور سندھ فیس بک فرینڈز کے ساتھ لسبیلا کے دور دراز علاقوں میں غریب بچوں میں عید کے نئے جوڑے تقسیم کرنے کے لیے ٹیم آئی ہے رضاکاروں کی. ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہار فاؤنڈیشن کے چیئرمین سائیں سچل سے, وہ تفصیلات کیا بتاتے ہیں؟ سر یہ تفصیلات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہم پہلے بھی آپ کے توسط سے یہاں ان علاقوں میں آئے تھے, کیونکہ یہاں جب ہم پہلے آئے تھے تو اس وقت بھی بہت پسماندگی دیکھ کر گئے تھے اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور عید پر جو معصوم بچے ہیں ان کو جو ہے مستحق لوگ جو ہے ان کو کپڑے بھی پہنائیں گے. تو اس حوالے سے آج یہاں آئے ہیں, جس میں راشن بھی ہم لوگوں نے دیا ہے اور کپڑے بھی نئے کپڑے جو ہے 4-5 گوٹھوں میں مندرا گوٹھ ہے اور یہ ابھی گڈانی بیچ کے پاس ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور بیچ میں بھی سیمنٹ فیکٹری کے برابر میں بھی جو گوٹھ تھے ادھر بھی ہم دیتے ہوئے آئے ہیں. لیکن یہ LNT کے وجہ سے ممکن ہوا ہے, کیونکہ ہمارا یہ علاقہ دیکھا ہوا نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا, یہ ہمارے سائیں احمد سومرو صاحب جو ہے سمجھو کہ رضاکاریت کے والد ہیں, ابو ہیں. ہم نے اس دفعہ رمضان پورا جو کام کیا ہے اس میں نیا ٹرینڈ ایک دلایا ہے کہ ہم نے ہر دفعہ جو افطاری ہے وہ بھی ہم نے مختلف چوکوں پہ کراچی کے شہروں میں الگ الگ کی ہے. اس کے بعد یہ جو کووڈ کا سسٹم چل رہا ہے اس میں بہت چیریٹی جو ہے کم ہو گئی ہے, لیکن باوجود اس کے یہ ہم شاباش دیتے ہیں اپنے احمد سومرو صاحب کو کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو ہم ہر سال کام کرتے تھے اس میں کمی آنے نہیں دی ہے. تو ہم اس وقت سب سے پہلے بلوچستان آئے ہیں, راشن کے ساتھ بھی کپڑوں کے ساتھ بھی, لیکن ابھی ہماری منزل اور آگے ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم عید پر تھر کی طرف ہوں اور دوسری طرف جتنے بھی دن ہیں یہ ہم کام کرتے رہیں گے. اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں اس کام کے لیے انہوں نے چنا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ یہاں جو ہے ہمیں نئے راستے دکھائے ہیں, نئی جگہیں دکھائی ہیں, نئے لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ یہ سبب پیدا کرنے والا ہے, اس کے بعد ہم جو ہے نا دوسرے لوگوں کے کام آ سکے ہیں. تو یہ ہمارا مشن ہے اور خدمت ہمارا مشن ہے. اس کے حوالے سے آپ سب مل کر کے ہم جو ہے نا عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ فیس بک فرینڈز کی سینئر رضاکار شاہپارہ قریشی. ان سے جانتے ہیں آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ کیا تفصیلات بتاتی ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور میں سب آپ لوگ کے لسبیلا کے جو والنٹیئرس ہیں ان سب کے شکر گزار ہوں کہ پچھلی بار جب ہم لوگ یہاں آئے تھے سردیوں میں ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, تو ہم نے یہاں پر آبزرویشن کی تھی کہ یہاں پر جو ہے مستحق لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ہم لوگ سندھ میں ایک ایکٹیویٹی کرواتے ہیں اپنے ایریاز میں انٹیریئر سائڈ میں, جس کا نام ہم نے رکھا ہے بابا ماں بعید کنم, جس میں ہم لوگ جو غریب بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ جو ہے وہ کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں عید کے حوالے سے کہ وہ لوگ بھی عید کر سکیں, کیونکہ ان کا بھی حق ہے. تو اسی حوالے سے جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو ہم نے آبزرویشن کی تھی اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس بار جو ہے ہم لوگ جب کپڑے دینے جائیں گے تو ہم بلوچستان کو بھی ضرور یاد رکھیں گے اور ہم لوگ لسبیلا میں آئیں گے. تو ہم لوگ اس بار اسی مہم کی وجہ سے آئے ہیں اور وہی ایکٹیویٹی کروانے آئے ہیں. اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو ہم لوگ چاہ رہے تھے تو یہ ہم لوگ یہاں پر ایکٹیویٹی کی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا یہاں پر آ کے, اور ہمیں بہت اچھا لگا جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کپڑے ہم ان کو دیتے ہیں اور ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جو ہمارا جو ایم ہے, جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو اس لیے سب سے لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو یہاں کے والنٹیئرس ہیں لسبیلا کے جو ہے
ان کی بہت بہت شکر گزار کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں پر بتائے، ہمیں یہاں کا ایریا دکھائے، جو ہم لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی ہے وہ ہم لوگ فائنل کر سکے، اور تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ نے بلوچستان کے مفلوج ایریاز کا وزٹ کیا، کوئی ایک میسج جو بلوچستان کے حکمرانوں کو آپ دینا چاہیں؟ یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تعلیم کی کمی تو چلو ہر جگہ پر ہے، پر یہاں پر کچھ زیادہ تعلیم کی کمی ہے. آج میں نے ایک اور چیز نوٹ کی تھی، ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر ایک بچی تھی. اچھا، اس کو میں نے ایسے ہی بول دیا تھینک یو، تو وہ بہت خوشی ہوئی، اس نے مجھے بولا یو ویلکم. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ اسکول جاتی ہیں؟ کہنے لگی جی. میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ تو کہنے لگی میں 9 کلاس میں ہوں. تو میں نے کہا آپ یہیں کہیں پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں میں یہاں نہیں پڑھتی، میں اپنے ریلیٹیوز کے گھر جاتی ہوں، میں وہاں رہتی ہوں اور وہاں پڑھتی ہوں. تو میں گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر کم از کم اسکول کھولیں، ان جو بچے شوق رکھتے ہیں، جو انٹرسٹ رکھتے ہیں پڑھائی کے لیے. جیسے وہ ایک بچی ہے، اگر وہ بچی کر سکتی ہے تو باقی جو بچے ہیں اسکول دیکھیں گے تو میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ متوجہ ہوں گے اور وہ ضرور جائیں گے. تو اس لیے بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، کیونکہ یہ چیز تو چلے ہم کر سکتے ہیں نا، پر ایجوکیشن پہ گورنمنٹ فوکس کرے گی. جب تک وہ اسکول نہیں بنائے گی تو ہمارے بچے کیسے بڑھیں گے؟ کب تک یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا؟ تو میرا سب کو یہی میسج ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ اسکول کھلوائیں، ایجوکیشن کو جو ہے وہ عام کریں. اس وقت لسبیلا نیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین شہزاد شیخ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا تفصیل بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو میں ہمارے زید بھائی اور سندھ فیس بک فرینڈ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں بہار فاؤنڈیشن کے، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اگین ایک مرتبہ پھر لسبیلا کے غریب و نادار لوگوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھی. فرسٹ آف آل تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کی کتنی جو تیسری لہر جو چل رہی ہے اس سے کافی سارے علاقوں میں جو ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے وہ سب کے سامنے کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی بہت برے طریقے سے پڑا ہے. اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ گڈانی کا سی سائڈ ہے. یہاں پر تقریباً لوگ جو ہے ماہی گیری کا کام کرتے ہیں اور ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، وہ کرونا کے وجہ سے جو ہے نا سارے لاک ڈاؤن وغیرہ پڑ گئے، ان کے جو مالی حالات ہیں وہ انتہائی برے ہیں. تو انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر سندھ فیس بک فرینڈ کی ٹیم نے جو ہمارے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اسپیشلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر کچھ نہ کر سکو تو ایک ویک کے لیے، صرف ایک ویک کے لیے اپنی جیب خرچی ساری گھر پہ رکھے، خالی جیب کے ساتھ ان علاقوں میں آ کے صرف ایک ویک کے لیے میں کہنا چاہوں گا آ کے یہاں پر رہیں. جو یہ کام کرتے ہیں وہ کام کریں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ کس طرح آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ فیس بک فرینڈز کے آرگنائزر منتظر عباس. ان سے جانتے ہیں کہ آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ کیا تفصیلات بتاتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. اور جیسے کہ میں منتظر عباس ہوں، سندھ فیس بک فرینڈ سے میرا تعلق ہے. لسبیلا ہمارا یہ سیکنڈ ایکسپیرینس ہے اور یہاں پہ ہمارا ہمیشہ سے سپورٹ جو کیا ہے لسبیلا نیشنل ٹرسٹ کا، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. شہزاد بھائی کا ہم جب بھی آتے ہیں وہ پرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے وہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور ہمیں یہ موقع ہمیں ہر سال دیتے ہیں کہ ہم لسبیلا میں آ کر کچھ ایکٹیویٹیز کریں. اچھا، لسبیلا کیونکہ ہمارا جو آرگنائزیشن وہ سندھ بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور ہم سندھ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں. پریویسلی 7-8 سال سے ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا وہی غربت جو سندھ میں ہمیں پائی جاتی ہے، جو سندھ میں ہمارے پاس جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو حالات سندھ کے اندر ہیں، ہمارے سندھ میں ایجوکیشن سسٹم تباہ ہے، وہی جہاں پہ بھی ہے. بلوچستان کا بھی ایجوکیشن اور زیادہ سندھ سے اور زیادہ جو ہے وہ بدتر ہے اور یہاں پہ لوگوں کے لیے بیسک چیز جو ہے وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے کے لالے ہیں. تو یہاں پہ ہم آئے اس بار، لاسٹ ٹائم ہم گرم کپڑوں کے لیے آئے تھے تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ہم دوبارہ آئے ہیں رمضان کے اندر کیونکہ رمضان میں ہماری ایک بہت بڑی کیمپین تھرو آؤٹ سندھ چلتی ہے بابا ماں بھی عید کندوز کے نام سے. اور یہ اس کیمپین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ غریب بچوں کے اندر عید کی خوشیاں بانٹیں، نئے کپڑے، چیزیں جو عید کے اندر دی جاتی ہیں. اور راشن جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا فوکس اس سال رہا ہے، پچھلے سال بھی رہا کیونکہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے پورے پاکستان میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم نے بہت زیادہ انکریز کیا. یہاں پہ ہم نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کافی اچھی کوانٹٹی میں اور ہم نے جو ہے وہ سینکڑوں بچوں کو عید کے نئے جو ہے وہ سوٹ دیے. یہاں آ کر جو ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جو بچے ہیں، جو یہاں کی فیسلٹیز ہے یا یہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی پراپر فیسلٹی موجود نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ جو پریویسلی بلوچستان کی پولیٹیشین رہی ہے کہ وہاں کے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ شروع سے ہی لوگوں کو جو عام کو دبایا گیا ہے.
تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ توفیق دے اور ہم جو ہے یہاں پہ فیوچر کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کریں اور یہاں کے جو بلوچستان کے خود کے لوگ ہیں جو رہنے والے ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آئے اور وہ خود اپنے لیے ایک آواز اٹھائیں. میں سب سے بلوچستان میں لسبیلا میں رہنے والے میرے جو دوست ہیں لسبیلا نیشنل ٹرسٹ کے اور دوسرے بھی جو بھی یوتھ ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے آپ لڑیں اور اپنے ہی جو ہے وہ ایریاز میں آپ لوگ کام کریں اور اس کو لوگوں کے اندر اویئرنیس لائیں. سب سے بڑا یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ ہے یہاں پہ فوڈ نہیں ہے, کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے اور تعلیم تو بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم جس بھی گاؤں میں جاتے ہیں جس بھی شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ مشکل سے بھی ہمیں کوئی اسکول ملتا ہے جن کی حالات بہت زیادہ بدتر ہے.